السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین اور ناظرین، اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ٹھیک نہیں، یا فلاں آدمی بہت سخت بیماری کے اندر گھرا ہوا ہے، یا کوئی اور مصیبت ہے خاندان پر، عائلی مصیبت ہے، معاشرتی ہے، خاندانی ہے، یا کوئی بندے کو نفسیاتی بیماری کا شکار ہے، یا کاروبار بالکل بلاک ہو چکا ہے، قرضوں میں گھرا ہوا ہے، بہت سی پریشانیاں ہیں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے اس میں انا خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت سے پیدا کیا ہے، مشقت میں پیدا کیا ہے، مشکلات میں انسان گھرا ہوا ہے، اور ابتلائیں اور آزمائشیں مومن کو آتی ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اور دیکھیں، حلول تو بہت سے اس کے ہیں، اور بہت سی چیزیں شریعت میں بتائی گئی ہیں، جن میں ہم بھی اکثر بتاتے ہیں، دعا ہے، صدقہ ہے، بیماری کا علاج ہے، مال میں فراوانی ہوتی۔ لیکن آج جس چیز کا میں ذکر کرنے والا ہوں، یہ بنیاد اور سب سے اہم چیز ہے ان تمام چیزوں میں، اور وہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ بھی بات ہو سکتی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اپنے دل کا معاملہ جو ہے اوروں سے امیدیں چھوڑ کر ایک اللہ سے تعلق جوڑ لینا، ایک اللہ سے امید رکھ لینا کہ وہی میرے حالات بدلنے والی ذات ہے، اور وہی مجھے نفع دینے والی ذات ہے۔ دنیا کے لوگ جتنا بھی نقصان پہنچا لیں، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ توحید یہ سب سے بڑی بات ہے، اور اس کے دلائل کیا ہیں؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس میں جو صحیح جامع صغیر میں حسن درجے کی حدیث ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جب کسی کو کرب اور مشکلات اور پریشانی میں گرا ہو تو وہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات سکھائے؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو یہ ہے وہ توحید، یہ ہے وہ مشرکین جو مکہ کے اندر مسلمانوں سے فتح مکہ کے موقع پہ بھاگے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا کہ کیسے ان کی کشتی جو ہے مشرکین مکہ کی، اور جو اللہ پر ایمان بھی نہیں لانے والے، جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایک اللہ کو پکارتے اس وقت، اگرچہ وہ تھوڑی سا وقت ہوتا ہے جس میں وہ اخلاص اور توحید کے ساتھ رب کو پکارتے، فلما نجاہم الی البر، اور جب اللہ انہیں نجات دے دیتے، یعنی ان کلمات اور اس اخلاص اور ایک اللہ کو پکارنے کی وجہ سے انہیں بچا لیتے اللہ، تو خشکی میں آ کے پھر وہ شرک کرنا شروع کر دیتے۔ تو توحید بہت بڑی چیز ہے۔ پھر ایک اور حدیث جو بخاری کے اندر ہے، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے یہ کلمات جو ہے سکھائے، کرب کے اندر مصیبتیں اور پریشانیوں ہوں، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، وہ پاک اللہ تعالیٰ جس کے علاوہ جس کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، کوئی معبود نہیں برحق اللہ کے علاوہ، الحلیم العظیم، جو حلم والا ہے، عظمت والا ہے، لا الہ الا اللہ، پھر تکرار لا الہ الا اللہ کا، کلمہ توحید کا، رب العرش العظیم، جو رب عرش عظیم کا مالک ہے، لا الہ الا اللہ، رب السماوات والارض، تیسری دفعہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو دیکھیں، اس حدیث کے اندر جو بخاری کی ہے، اس میں بھی لا الہ الا اللہ کا 3 دفعہ تکرار ہے، کلمہ توحید، اللہ کے علاوہ ہر چیز سے تعلق توڑ لینا، اور کہنا کہ اللہ ہی میرے حالات بدلنے والے ہیں، اسی سے تعلق، اسی سے التجا، اسی سے دعا، اور اسی سے امید۔ اور اسی طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہاں پہ بھی توحید، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں ہی ظالم ہوں، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے ہوں، تیری ذات پاک ہے۔ یہ کلمات کہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو مومن بھی اگر نجات پا چاہتا ہے، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ سمندر کے اندھیروں کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے کے اندر کوئی مددگار نہیں، وہاں ایک اللہ کو پکارا جائے اور اللہ مدد کرتے اور کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کی بھی مدد کریں گے، تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟
اس دعا سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو توحید سب سے بڑی چیز ہے۔ اندازہ کریں میری امت کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 70,000 جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ جو دم نہیں کروائیں گے اور کئی آگ سے علاج نہیں کروائیں گے، اور ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں ہوگی، عقیدہ صاف ہوگا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ اور پھر فرعون جو سب سے بڑا کافر تھا، ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے تم سے بڑا، تمام ربوں سے اعلیٰ رب ہوں، اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے والا، جب اس نے موت کو دیکھا کہ اب موت برحق اب آنے والی ہے، غرق ہو رہا تھا، مرنے والا تھا، کہا قال آمنت انہ لا الہ الا اللہ، میں ایمان لے آیا کہ وہ کوئی اللہ کے علاوہ معبود برحق نہیں، الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، وانا من المسلمین، اور میں تابع دار ہوں، ماننے والا ہوں اسلام کو، اس کی توحید کو۔ سورہ یونس آیت نمبر 90۔ یہ کلمات کہے، اور حدیث میں آتا ہے، ابو عیسیٰ ترمذی جامع ترمذی کے اندر روایت امام طبری نے جو ہے اپنی تفسیر میں ذکر کی ہے، اور انہوں نے اسے حسن کہا ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے گھارا مٹی جو ہے سمندر کی تہہ سے نکال کر اس کے منہ میں ڈال دی کہ ان کلمات کی بدولت اللہ تعالیٰ کو کہیں رحم نہ آ جائے اس پہ۔ تو فرعون جو کافر تھا اور مرتے وقت یہ کلمات کہہ رہا ہے، اگرچہ موت جس نے دیکھ لی اس کو توبہ جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ غافر آیت نمبر 84 اور 85، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، جب اللہ کا عذاب دیکھ لیتے تو کہتے اب ہم ایمان لے آئے، آمنا باللہ وحدہ، اکیلے اللہ پہ ایمان لے آئے، وکفرنا بما کننا بہ مشرکین، اور ہم نے ان کا انکار کر دیا جس کے جو ہم شرک کرتے تھے، ان مشرکین، وما کننا بہ مشرکین، جو ہم شرک کرتے تھے اس کا انکار کر دیا۔ فلم یک ینفعہم ایمانہم، انہیں ان کا ایمان کوئی نفع نہیں دے گا، وخسر ہنالک الکافرون، اور وہاں پہ وہ خسارے میں آ گئے کفر کرنے والے۔ جب موت آ جائے گی تو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوگی۔ تو موت کو دیکھ کر ایمان لانا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے پہلے دروازہ کھلا ہے توبہ کا۔ تو توحید جو بیماری میں پریشان ہے، اور جو کاروباری پریشانیوں میں ہے، جو معاشرتی پریشانیوں میں ہے، جس کے پاس کوئی روزگار نہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، توحید درست کر لیں، اپنے دل کا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیں، شرک نہ کریں، کوئی تعویذ نہ پہنیں، کوئی دھاگے نہ باندھیں ہاتھوں پر۔ حالات بدلنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس سے دل کا تعلق مضبوط کر لیں، اپنی توحید کو پختہ کر لیں، یقین جانے پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے، رزق کے دروازے کھول دیں گے، شفا مل جائے گی، پریشانیاں ٹل جائیں گی۔ بے اولاد ہیں، اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ اولاد دے دیں گے، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں، اللہ بیٹوں سے نواز دیں گے۔ تو یہ سب کچھ توحید کی برکت سے۔ تو توحید کو درست کریں، یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے۔ توحید میں خرابی ہوگی تو بنیاد خراب ہوگی تو ساری بلڈنگ گر جائے گی۔ اسلام کی وہ بلڈنگ جو ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور تمام اعمال صالحہ ہیں، کوئی عمل قبول بھی نہیں ہوگا اگر توحید کے اندر خلل ہوا۔ توحید کو مضبوط کر لیں، توحید بنیاد ہے، اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔